السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل ناول لیب وائس کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ حمیرہ فاطمہ کا ناول بے شرم عشق، ایپیسوڈ نمبر 5۔ پارٹی ختم ہو چکی ہے۔ پارٹی کا پورا انتظام لان میں ہی تھا، ابھی سب گھر والوں کے لیے ٹیبل لگائی جا رہی تھی۔ دادی نے سمیر اور جیا کو بھی یہیں روک لیا تھا، جبکہ المیر وجدان خانزادہ کا ارادہ نکلنے کا تھا جب موبائل میں وائبریشن نے ان کا دھیان اپنی طرف کھینچا۔ جبھی وہاں سے ایکسکیوز کرتے وہ مین ڈور سے اندر کی طرف بڑھے تھے۔ اوکے، سی یو سون۔ گفتگو ختم کرتے جب وہ پیچھے مڑے، سامنے اشال کو کھڑا پایا جو مسکراہٹ چہرے پر سجائے یقیناً ان سے بات کرنے کی منتظر تھی۔ کیا؟ آئی برو اچکاتے استفسار کیا۔ میں کیسی لگ رہی ہوں؟ اس کی چہکتی آواز سماعتوں میں چاشنی گھولتی جیسی تھی، پر تب جب سامنے والا سننا چاہتا ہو مگر مقابل کے چہرے پر ناگواری اتری۔ مجھے کیا پتا کیسی لگ رہی ہو؟ کیا مطلب؟ اس نے خفگی سے منہ پھلایا۔ مطلب تو مجھے پوچھنا چاہیے تمہاری ان ساری حرکتوں کا۔ المیر وجدان خانزادہ نے تفتیشی انداز میں استفسار کیا تھا۔ آپ سب جانتے بوجھتے انجان بن رہے ہیں۔ اس نے کندھے اچکائے جیسے یہ بہت عام سی بات تھی۔ جو میں جانتا ہوں وہ ہونا نہیں چاہیے۔ مقابل کے لہجے میں واضح وارننگ تھی۔ آپ میری بات مانتے ہیں جو میں آپ کی سنوں؟ نو وے، میں وہی کروں گی۔ شٹ اپ۔ اشال کے بیجا لفظوں کو المیر وجدان خانزادہ کی درستگی سے کہے شٹ اپ کال نے روکا تھا۔ اس نے ایک شکوہ بھری نظر ان پر ڈالی کہ شاید انہیں اپنے انداز پر ذرا افسوس ہو، پر افسوس تو دور، انہیں احساس تک نہیں تھا۔ آپ نے سمجھ کیا رکھا ہے مجھے؟ اس نے گھورتے ہوئے غصے سے پوچھا۔ میں تمہیں سمجھنا ہی نہیں چاہتا لڑکی، اپنا اور میرا وقت فالتو کی باتوں میں ضائع مت کرو۔ لہجے میں سرد مہری اتر آئی تھی۔ ایک بار یہ بندہ میرا ہو جائے بس، پھر میں ان کے سارے ڈھیلے پیچ ٹائٹ کر دوں گی۔ عجیب اکڑو قسم کا، حد ہے بھائی، اتنا ٹھنڈا مزاج، توبہ۔ وہ دل ہی دل میں تہیا کر رہی تھی جب ان کی چٹکی بجانے پر ہوش میں آئی۔ جاؤ یہاں سے، اب باہر سب انتظار کر رہے ہوں گے۔ آپ میری ہر بات کی نفی کیوں کرتے ہیں؟ میں آپ سے بہت پیار۔ اس کے لہجے میں بے بسی اتر آئی تھی جب مقابل نے انگلی اٹھا کر وارن کرتے مزید بولنے سے روکا، جس پر اس نے منہ بسورا۔ خدا را چپ رہا کرو تم، کیوں لوگوں کو اپنے اور میرے کردار پر شک کرنے کا موقع دے رہی ہو؟ پوری پارٹی تم مجھے گھورتی رہی ہو، کسی نے نوٹس کر لیا ہوتا تو؟ آپ جانتے تھے تو پہلے ہی بات کر لیتے مجھ سے، کیوں ترسا رہے ہیں؟ میر، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، میں سچ میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ میں نے کوشش کی تھی پر مجھ سے نہیں ہوا۔ میں امیچور بالکل نہیں ہوں، میں واقعی۔ وہ تیزی سے ان کا ہاتھ پکڑتے اپنے دل کی کیفیت بیان کر رہی تھی۔ وہ اس کا ہاتھ جھٹک دیتے پر ان نشیلے نینوں سے چھلکتے موتیوں نے انہیں سٹل کر دیا۔ دل کی دھڑکنیں کچھ لمحے کے لیے سٹل ہوئی تھیں، پھر ایک الگ انداز میں دھڑکیں۔ اشال۔ خود کی حالت پر قابو پاتے انہوں نے نرمی سے اس کا نام پکارا۔ اب وہ سختی نہیں کرنا چاہتے تھے کیونکہ سختی کا انجام ان کے سامنے تھا۔ وہ اسے باغی نہیں بنانا چاہتے تھے، اسی لیے پیار سے سمجھانے کا سوچا۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ پیچھے سے آئی اذلان شاہ کی بھاری آواز نے ان دونوں کو کئی لمحے ساکت کر دیا تھا۔ وہ تیزی سے ہاتھ پیچھے کر چکے تھے۔ سامنے سب کھڑے دیکھ کر انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ اشال جذباتی تھی، وہ جانتے تھے، پر وہ لاپرواہی کا مظاہرہ کیسے کر سکتے تھے؟ وہ کیسے بھول گئے کہ باہر سب ان کا انتظار کر رہے تھے؟ شاہ، میری بات سن، میں تجھے سمجھاتا ہوں۔ اپنے دوست کی آنکھوں میں بے یقینی جیسے ابھرتے تاثرات نے انہیں بولنے پر مجبور کر دیا تھا۔ اشال تو ایسے کھڑی تھی جیسے کچھ سمجھ ہی نہ آ رہا ہو۔ المیر وجدان خانزادہ کے لہجے میں اب بھی ٹھہراؤ تھا جو ان کی ذات کا خاصہ تھا۔ تجھے ذرا سی شرم نہیں آئی یہ سب کرتے ہوئے؟ اذلان شاہ نے ان کی بات کاٹتے غصے سے پوچھا۔ نہیں، ایسا نہیں، پلیز لسن۔ وہ بولنا چاہتے تھے پر شاہ نے انہیں کچھ بولنے ہی نہیں دیا، جبکہ شاہ صاحب کی اگلی بات نے انہیں ساکت کر دیا تھا۔ اگر تجھے تیری بیوی چھوڑ کر چلی گئی تو اس کا بدلہ تو مجھ سے لے گا؟ میں نے تجھے سہارا دیا تھا نا اس وقت، اس دن کے لیے۔
وہ جو سمجھ رہے تھے اسی حساب سے بول رہے تھے، لیکن برسوں پرانی کی گئی یہ بات المیر وجدان خانزادہ کی آنکھوں کو ویران کر گئی تھی۔ انہیں اپنا آپ تماشا لگا اور سامنے کھڑے سب تماشائی بشمول ان کے دوست کے۔ ان کی آنکھوں کی ویرانی اشال شاہ کا دل کاٹ گئی، جبکہ سمیر نے اذیت سے اپنے باپ کو دیکھا جو اس وقت تکلیف کی انتہا پر تھا۔ شکریہ مجھے احساس دلانے کے لیے کہ اس دنیا میں کوئی آپ کا سگا نہیں۔ وہ سچا دوست تو بالکل نہیں جو وقت آنے پر آپ کا تماشا لگا دے۔ تو نے سہارا دیا تھا نا مجھے زندگی میں، کبھی موقع ملا تو تیرا یہ احسان سود سمیت چکا دوں گا۔ ان کے لہجے کا ٹوٹا پن وہاں کھڑا ہر شخص محسوس کر سکتا تھا۔ وہ سمیر اور جیا کو لیے وہاں سے نکلتے چلے گئے تھے۔ کچھ ہی لمحوں میں عشاء ولا سے گاڑیوں کے نکلنے کی آواز آئی۔ یہ کیا کیا ابا؟ چپ ہو جاؤ بچہ، تم کچھ نہیں جانتی میری جان، میں اپنی شونا کے لیے بہت اچھا لڑکا ڈھونڈوں گا، وہ اسے سمجھاتے ہوئے بولے۔ مسز شاہ اور دادی دونوں خاموش تماشائی بنی کھڑی تھیں۔ نہیں بابا، میں ان سے پیار کرتی ہوں، انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا، وہ تو مجھے خود سے دور کر رہے تھے، یہ میں ہوں جو ان کے پاس گئی، اس نے تڑپتے ہوئے کہا۔ تو زندگی میں اسے دوسرا تھپڑ پڑا تھا، وہ بھی اپنے باپ سے، اور تھپڑ کی گونج پورے شاہ ولا میں گونجی تھی۔ شاہ بچے، دادی نے حیرانی سے انہیں دیکھا۔ دیکھ رہی ہیں ماں کیا بکواس کر رہی ہے یہ لڑکی، اس کی وجہ سے میں نے خان کو کیا کیا نہیں کہہ دیا۔ بابا جانی ایم سوری، میں اس وقت نہیں شال، میں ابھی تمہاری آواز تک سننے کا روادار نہیں ہوں۔ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے اذلان شاہ نے اسے ٹوکا، لہجے میں سرد پن تھا۔ شاہ، شیزہ شاہ احتجاجاً منمنائی۔ نہیں شیزہ، سے ہی کہتی تھیں آپ، زیادہ محبت نقصان دہ ہے، آج میں نے دیکھ بھی لیا۔ بابا جانی میری بات۔ اشال کا چہرہ کچھ ہی دیر میں آنسو سے تر ہو گیا تھا۔ وہ اپنے باپ کے چند جملے برداشت نہیں کر پا رہی تھی، دل کی دھڑکنیں صحیح معنوں میں ساتھ چھوڑ رہی تھیں۔ اشال جاؤ، درستگی سے اس کی بات کاٹی گئی تھی۔ مجھ سے بات کر لے، میں جاؤ اشال، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ وہ غصے سے چیخ پڑے تھے۔ شیزا نے تکلیف سے اشال کو دیکھا۔ شاہ بس کر جاؤ، دادی نے تیزی سے ٹوکا۔ کیا بس کر جاؤ؟ دیکھا نہیں آپ نے؟ ابھی وہ بول ہی رہے تھے کہ مسز شاہ کی چیخ نے انہیں اپنی طرف متوجہ کیا۔ کئی لمحے گزر گئے پر وہ اسی پوزیشن میں ٹیک لگائے آنکھیں بند کیے بیٹھے گئے۔ وہ جب گھر آئے تھے تب سے گاڑی میں خاموشی تھی، ان دونوں نے بھی اپنے ڈیڈ کو کچھ نہیں کہا تھا۔ اب وہ ڈرائنگ روم کے صوفے پر سر کو پیچھے ڈھلکائے آنکھیں بند کیے ڈھہ گئے تھے۔ بظاہر وہ پرسکون تھے پر اندر سے کس قدر بے چین تھے یہ بات وہ دونوں بچے جانتے تھے۔ ایک دوسرے کو دیکھتے سمیر اور جیا ان کے پیر کے پاس گھٹنوں پر ہاتھ رکھتے قالین پر بیٹھے تھے۔ ان کے لمس کو محسوس کیے المیر وجدان خانزادہ نے دھیرے سے آنکھیں کھولیں، ان دونوں کو دیکھا جو آنکھوں میں پریشانی لیے انہیں دیکھ رہے تھے۔ ڈیڈ، ان دونوں نے ایک ساتھ پکارا۔ پوچھو کیا سوال پوچھنا ہے؟ لہجے میں تھکاوٹ تھی۔ سمیر نے دھیرے سے نفی میں سر ہلائے، ان کے ہاتھوں میں اپنا ہاتھ دھرا۔ نہیں ڈیڈ، ہمیں آپ پر بالکل شک نہیں ہے، ہم جانتے ہیں ہمارے ڈیڈ کبھی کچھ غلط نہیں کر سکتے۔ اس کی بات پر وہ ہلکا سا مسکرائے، دل تھوڑا ہلکا ہوا تھا۔ یس ڈیڈ، بڑے پاپا کو سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے تھا، انہیں اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی، جیا نے خفگی سے کہا۔ تو المیر وجدان خانزادہ نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا۔ اپنے بڑے پاپا کے بارے میں ایسی باتیں مت کہو، کبھی کبھی سچویشن ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، تب ہم ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کہنی چاہیے، پر ایسے موقع پر سامنے والے کی اعلیٰ ظرفی دیکھی جاتی ہے کہ آیا وہ ان باتوں کو لے کر دل میں بغض پال لے یا اپنے رشتوں کو احساس کرتے انہیں درگزر کر دے۔ ان کا ٹھہرتا باروب لہجہ وہاں ایک سحر سا طاری کر گیا تھا۔ پر انہوں نے جو کہا، سمیر نے کمزور سے احتجاج کیا، وہاں کوئی بھی ہوتا تو شاید یہی ری ایکشن دیتا۔ انفیکٹ میں بھی، تم لوگ باپ کے دل کو نہیں سمجھ سکتے۔ اگر آپ کو ان سے کوئی پرابلم نہیں تو پھر آپ نے وہاں وہ سب کہا کیوں نہیں؟ جیا نے اپنی الجھن ظاہر کی، بات کو سمیٹنے کے لیے کہا۔ وہاں رکتا تو بات کھلتی، اور میں نہیں چاہتا تھا وہ اپنے لفظوں پر شرمندہ ہو۔ شاہ میرا دوست نہیں، میرا بھائی ہے۔ بہت محبت تھی ان کے لہجے میں اس وقت۔ اذلان شاہ وہاں ہوتے، ان کی بات سن لیتے تو انہیں واقعی پچھتاوا ہوتا۔ آپ کو کیوں لگتا ہے ڈیڈ کہ شال میڈم کچھ کہتی؟ مجھے پہلی بار وہ بہت بری لگی، اس کی وجہ سے ہوا ہے سب کچھ۔ جیا کے لہجے کی نفرت نے وہاں بیٹھے دونوں نفوس کو لمحے کے لیے چونکایا تھا۔ المیر وجدان خانزادہ نے افسوس سے گردن نفی میں ہلائی۔
کبھی کبھی تمہیں دیکھ کر مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے میں چاہے جتنا زور لگا دوں تمہاری ماں کی فطر تم سے نہیں چھین سکتا۔ ان کے لہجے میں افسوس بھرا تھا۔ ڈیڈ، جیا نے اس بات پر صدمے سے اپنے باپ کو دیکھا۔ میں نے تمہاری تربیت بالکل ویسی ہی کی ہے جیسے سمیر کی۔ تم دونوں میں کبھی فرق نہیں کیا۔ نفرت کرنا تو نہیں سکھایا میں نے، پھر بنا بات جانے تم کیسے کسی کے لیے بھی نفرت کا اظہار کر سکتی ہو؟ اور نفرت بھی اس سے جس کے لہجے میں ہمیشہ تمہارے لیے بے پناہ محبت کا عنصر ہوتا ہے۔ ان کی بات پر جیا کو شرمندگی محسوس ہوئی تھی۔ سوری ڈیڈ، مائی مسٹیکن۔ آئی نو اشال ایسی نہیں ہے، پر وہ چپ کیوں رہی؟ اشال اگر چالاک یا سمجھدار ہوتی تو یہ سچویشن کبھی کریٹ نہ ہوتی۔ وہ جتنی تیز بنتی ہے وہ اتنی ہے نہیں۔ آئی ایم شور میرے وہاں سے نکلنے کے بعد بجائے چپ رہنے کے اس نے اعلیٰ اعلان سب کہا ہوگا۔ اتنے سے وقت میں اتنا جان گیا ہوں میں اسے محبتوں کے درمیان رکھا گیا۔ محرومی کیا ہوتی ہے اسے نہیں پتہ، اور محبتوں میں جینے والے محبتیں بانٹنا چاہتے ہیں، نفرت سے ان کا واسطہ نہیں ہوتا۔ ڈیڈ از رائٹ۔ سمیر نے ان کی بات سے اتفاق کیا۔ ابھی وہ کچھ کہنا چاہتے تھے جب فون کی رنگ نے ان کی بات میں خلل ڈالا۔ السلام علیکم بی جان، ساڑی کرواہٹ ایک طرف کر کے بہت محبت سے پوچھا گیا تھا۔ ہاسپٹل ہوا کیا ہے؟ شاہ ٹھیک ہے نا؟ وہ گھبراہٹ میں کھڑے ہوئے تو جیا اور سمیر نے بھی پریشانی سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ میں آ رہا ہوں، دو لفظی جواب دے کر انہوں نے فون کاٹا۔ کیا ہوا ہے ڈیڈ؟ ان کا پریشان چہرہ دیکھ کر سمیر نے استفسار کیا۔ پتہ نہیں، ہاسپٹل جا کر پتہ چلے گا۔ جیا آپ گھر پر ہی رہیں گی اوکے؟ بٹ ڈیڈ، جیا نے احتجاج کرنا چاہا۔ ڈیڈ کا بچہ پلیز۔ وہ جلدی حساس ہو جاتی تھی جب ہی اسے گھر چھوڑ کر جا رہے تھے۔ اسے اچھے سے سمجھاتے وہ اور سمیر ہاسپٹل کے لیے نکلے تھے۔ اشال کو زمین پر پڑے دیکھ کر ان کے سارے الفاظ منہ میں دم توڑ گئے تھے۔ شیزا شاہ اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایشو بابا کی جان ویک اپ۔ دیکھو بابا جانی بات کریں، بابا کو تنگ مت کرو، اٹھو۔ اس کی بند آنکھیں دیکھ اذلان شاہ کا رنگ اڑا تھا۔ تھوڑے دیر پہلے والی ناراضگی اور درستگی کا اب شبہ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا تھا نا اسے برداشت نہیں ہے ایسا رویہ۔ میری بیٹی کو کچھ ہوا تو میں آپ کو ہرگز معاف نہیں کروں گی۔ شیزا شاہ نے غصے سے کہا تھا، انہیں احساس دلانے کے لیے کہ وہ کیسے اس کے ساتھ سخت ہو سکتے ہیں۔ گاڑی کو ہوائی سپیڈ سے اڑائے وہ ہسپتال پہنچے تھے اور اب پریشان سے آئی سی یو کے باہر کھڑے تھے۔ میں نے کہا تھا آپ سے اس سے اس طرح بات نہ کریں، پر آپ نے تو اسے پل میں بیگانہ کر دیا تھا۔ شیزا کی آواز پر اذلان شاہ نے کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ میں باپ ہوں اس کا، جو کہا اس کے اچھے کے لیے کہا۔ سمجھ نہیں آ رہا میں یہاں کیوں غلط بن رہا ہوں؟ ان کے لہجے میں کرب واضح تھا۔ میں بتاتی ہوں آپ کہاں غلط ہیں۔ آپ نے اسے ضدی بنایا، آپ نے اسے ساری زندگی یہی تو احساس دلایا ہے اشال کچھ بھی لا حاصل نہیں۔ پھر اس نے بھی لا حاصل نہیں مانگا تھا۔ جس باپ نے ساری زندگی شفقت کے سائے میں رکھا، اس کی تھوڑی سی بیگانگی قابل قبول نہیں شاہ صاحب۔ پیار سے بات کرتے اس طرح سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ان کی بات میں سچائی تھی جس پر وہ پل بھر کے لیے خاموش ہوئے۔ پر پیار کا فائدہ نہیں تھا، اس کی آنکھوں میں بغاوت تھی۔ تو اس کے بغاوت کرنے سے پہلے وہ دے دیں جو وہ مانگ رہی ہے۔ شیزا شاہ نے ان کے احتجاج پر بغیر توقف کے کہا۔ بیٹی کی حالت نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت مفدود کر دی ہے لگتا ہے۔ ان کی بات پر وہ یہی کہہ پائے۔ نہیں، بیٹی کی حالت نے سوچنے پر مجبور کر دیا ہے۔ آج پہلی بار انہوں نے اذلان شاہ سے کسی موضوع پر اتنی طویل بحث کی تھی، پر مجبور تھیں۔ معاملہ ان کی جان سے عزیز بیٹی کا تھا۔ دادی دوسری طرف بیٹھی سب سے بیگانہ تسبیح پڑھتے دعا کر رہی تھیں۔ ان کی گفتگو کے دوران ڈاکٹر باہر آئے تھے۔ ڈاکٹر، آپ کی بیٹی کا نروس بریک ڈاؤن ہوا ہے، وہ شدید ذہنی ٹینشن کا شکار ہے، پر اس عمر میں ان کی یہ حالت تشویشناک ہے شاہ صاحب۔ ڈاکٹر کی بات پر ان کا دل بری طرح سے بے چین ہوا تھا۔ ڈاکٹر ابھی نہیں، آبزرویشن میں رکھا ہے، آپ سب کوشش کیجیے گا انہیں اب کوئی ٹینشن نہ ہو۔ ڈاکٹر کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتے روم کی طرف بڑھے، پر اسے باہر سے ہی دیکھا تھا، اندر جانے کی ہمت نہ ہوئی تھی۔ اماں جی، آپ نے کال کی تھی، سب ٹھیک ہے نا؟ شاہ ٹھیک ہے؟ کہاں ہے وہ؟ المیر وجدان خانزادہ کی پریشان آواز پر ان کی سوچوں کا تسلسل ٹوٹا، جو کب سے بیڈ پر لیٹی اشال کے مرجھائے چہرے پر ٹکی نظروں کا زاویہ بدلا۔ وہ تھوڑا اندر کی طرف ہونے کی وجہ سے نظر نہیں آئے تھے۔ اپنے تھوڑے دیر پہلے والی بات پر اذلان شاہ کو نئے سرے سے شرمندگی نے آن گھیرا تھا۔ وہ ٹھیک ہے بیٹا، پر اشال،
انہوں نے نم آنکھوں سے بس اتنا ہی کہا تھا جس پر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ آگے بات مکمل کی جائے۔ سمیر نے شیزا شاہ کو روتے دیکھ ان کے پاس بیٹھنا مناسب سمجھا۔ خان، دادی کے کچھ کہنے سے پہلے اذلان شاہ کی بھاری آواز نے المیر وجدان خانزادہ کو اپنی جانب متوجہ کیا تھا، پر اپنی دوست کی حالت پر ان کا دل کٹا، جس کی آنکھیں رونے کے قریب تھیں، بس ضبط کیے کھڑے تھے۔ مجھے معاف۔ ان کے ہاتھ جوڑنے سے پہلے ہی وہ اپنے دوست کے ہاتھ پکڑ چکے تھے۔ تو پاگل ہو گیا ہے؟ میں نے جو کہا، بھول جا جو بھی کہا، اتنی ضروری بات نہیں تھی۔ ان کی بات کاٹتے المیر وجدان خانزادہ نے تھوڑے روب سے کہا تھا، وجہ وہ انہیں مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اب جو میں کہنے والا ہوں وہ شاید تجھے ناگوار گزرے۔ ان کے لہجے میں ایسا کچھ تھا کہ اب سب کی سماعتیں ان کی آواز کی منتظر ہوئی تھیں۔ خان، میں اشال سے بہت پیار کرتا ہوں، جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا۔ وہ کچھ توقف کے لیے رکے، جیسے بولنے کے لیے لفظ تلاش کر رہے ہوں، وہیں باقی سب دم سادھے انہیں سن رہے تھے۔ خان، عشا سے نکاح کر لے۔ لمحے کے 1000ویں حصے میں وہ اپنی بات کہہ گئے تھے۔ اشال کی حالت دیکھ کے انہیں یہی سمجھ آیا تھا۔ وہیں المیر وجدان خانزادہ کا پورا وجود زلزلوں کی زد میں تھا۔ وہ تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہاتھ چھوڑتے پیچھے ہٹ گئے۔ سمیر نے حیرت سے دادی اور شیزا شاہ کو دیکھا۔ دونوں کی آنکھوں میں آنس تھی، مطلب انہیں اس بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں ایسا نہیں کر سکتا۔ بھاری کرب زدہ آواز میں وہ بس اتنا ہی کہہ پائے۔ اذلان شاہ کی آنکھ سے آنسو کا ایک قطرہ گرا تھا جو انہیں ناگوار تو بہت گزرا، پر دل پر پتھر رکھتے مڑ گئے جب سمیر کی آواز نے ان کے قدم روکے۔ اسی دوستی کا دعویٰ کرتے تھے آپ جو وقت پڑنے پر رخ موڑ لے؟ اس کی آواز میں موجود تمسخر المیر وجدان خانزادہ کے اعصاب شل کر گیا تھا۔ سمیر، فالتو بکواس مت کرو اور چلو۔ آپ کے ان کے لہجے میں سختی آئی تھی۔ نہیں، میں آپ کی طرح سیلفش نہیں ہوں۔ بڑے پاپا تب ہمارے ساتھ تھے جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، پھر میں کیسے انہیں چھوڑ جاؤں؟ آپ جائیں، دوستی کی کتاب میں آپ کا نام صف اول ہوگا۔ سمیر کے طنز اور بدلتے تیور ان کی سمجھ سے پرے تھے۔ ایسا پہلی بار ہوا تھا جب وہ اپنے بیٹے کو سمجھ نہیں پا رہے تھے، یا شاید اس وقت ان کا دماغ کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھا۔ تم اس طرح میری دوستی کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ لہجے میں خود بخود غصہ اور آنکھوں میں سرخی اتری تھی۔ تو مان جا میری بات، اذلان شاہ نے بیچ میں ٹوکتے کہا۔ ابھی تو مجھے جو کہہ رہا ہے کل لوگوں کی باتیں سن کر پچھتائے گا۔ المیر وجدان خانزادہ نے کہانی کا دوسرا رخ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ میں اشال کے معاملے میں دنیا والوں کی نہیں سوچتا۔ مان جاؤ بیٹا، میرے گھر کا نور بجھ جائے گا ورنہ۔ اماں جی کی افسوس بھری آواز نے انہیں اور شرمندہ کر دیا تھا۔ دیکھ لیں ڈیڈ، یہ تو امتحان ہے اور اپنے اور پرائے کا۔ سمیر کی بات نے تابوت میں آخری کیل ٹھونکنے کا کام کیا تھا۔ مجھے منظور ہے، پر میری ایک شرط ہے۔ ان کی ساحرانہ گھمبیر آواز نے سننے والوں پر ایک سحر طاری کیا تھا۔ کیسی شرط؟ سمیر نے منہ بسورتے پوچھا۔ بدلے میں انہوں نے تیکھے تیور سے سمیر کو گھورا۔ مجھے کل ہی نکاح کے ساتھ رخصتی بھی چاہیے۔ ان کی بات پر سب نے حیرت سے انہیں دیکھا، جو اب مطمئن ہو چکے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا اب شادی کا کوئی چانس نہیں۔ پر رخصتی؟ اذلان شاہ نے کچھ بولنا چاہا جب سمیر نے جلدی سے شیزا شاہ کے بازو کو ہلایا اور تیزی سے نفی میں سر ہلایا، گو کہ وہ انہیں روکیں۔ ہمیں منظور ہے۔ اذلان شاہ کے بولنے سے پہلے ہی شیزا شاہ نے جیسے فیصلہ سنا دیا تھا۔ سمیر دلکش مسکراہٹ لیے اپنے باپ کی طرف متوجہ ہوا۔ آنکھوں میں واضح تحریر تھے کہ اب راہ فرار ممکن نہیں۔ وہ اس کی حرکت پر تل ملا کر رہ گئے اور ہاں میں سر ہلاتے باہر کی طرف بڑھ گئے۔ جانتے تھے سمیر ابھی نہیں آنے والا۔ تو ہوش میں تو ہے؟ زید کی چیخ پر سمیر نے کان صاف کیے۔ کیا ہو گیا تجھے؟ یہیں بیٹھا ہوں، لندن میں نہیں۔ سمیر نے بیزاری سے کہتے آنکھیں گھمائی۔ تو اتنا ریلیکس کہتے، مطلب تو اپنے باپ کی شادی کروا رہا ہے؟ ہاں۔ کمال کا بے نیاز انداز تھا۔ زید مٹھی بھینچ گیا۔ تجھے پتہ ہے لوگ کیا کہیں گے؟ تجھے کتنی ایمبیرسمنٹ فیس کرنی پڑے گی؟ زید نے اسے سمجھانے کی ایک اور کوشش کی۔ زید اس کی خالہ کا بیٹا تھا۔ ماں بے شک ناپسند تھی، پر خالہ سے ہمیشہ کے اچھے تعلقات رہے تھے، جو اپنی بہن سے ہر طور مختلف تھیں۔ جبھی ان کے مرنے کے بعد بھی زید سے دوستی ہمیشہ رہی تھی۔ لوگ کہتے ہی تو رہتے ہیں، لوگوں کا کام ہی کیا ہے؟ تو نہیں سمجھے گا، چھوڑ۔ نہیں تو بتا، میں اس وقت تمہیں سمجھنا چاہتا ہوں، کیوں ایسے بیہیو کر رہا ہے؟ زید کی بات سمیر نے گہری سانس ہوا میں خارج کی اور اس کی طرف متوجہ ہوا۔ جب وہ بے وفا عورت میرے باپ کی ساری محبت، ریاضت جوتی کی نوک پر رکھ کر کسی دوسرے مرد کی زندگی میں شامل ہوئی تھی، اس وقت ڈیڈ صرف 24 کے تھے۔
کوئی عمر نہیں ہے یہ. کامیاب تھے پر 2 بچے تھے. سیکریفائس کیا تھا. وقت، محبت، سب کچھ چاہتے تو دوسری شادی کر لیتے. بیویاں بہت مل جاتی انہیں. پر جانتا ہے شادی کیوں نہیں کی؟ کیونکہ ہمیں ماں نہیں ملتی. اس آدمی نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے سیکریفائس کر دیا. کل کو جیا کی شادی ہو جائے گی، ایک ٹائم میں بھی شادی کر لوں گا، پھر ان کا کیا؟ جانتا ہے دیر رات بھی کمرے میں جاؤں تو کام میں لگے ہوتے ہیں. پتہ ہے کیوں؟ جانتے ہیں بیڈ پر لیٹتے ہی ماضی چمٹ لے گی، خیال آئیں گے، تکلیف ہوگی، تنہائی ہوگی. تنہائی زہر ہوتی ہے زید، جو انسان کو رفتہ رفتہ ختم کر دیتی ہے. میں آج تک یہی سوچتا رہا کہ کبھی کچھ ایسا ہو کہ ڈیڈ کے چہرے کی اسمائل واپس آ جائے، اور آج جب موقع ملا تو میں کیسے پیچھے ہٹ جاتا. وہ آج بھی ہماری خاطر، دنیا والوں کی خاطر اپنے جذبات مار جاتے، پر یہ دنیا خود غرض ہے. پھر ہم اس کے لیے کیوں جئیں؟ وہ لڑکی زید، وہ ڈیڈ کی اندھیری زندگی میں روشنی لگی مجھے یقین ہے وہ زندہ دل لڑکی کسی کی خوشی کا سبب بن سکتی ہے. میں اسے وہ عہدہ دینا چاہتا ہوں تاکہ وہ پورے حق سے ڈیڈ کو وہ خوشی دے سکے جس کے وہ حقدار ہے. میں نے اس کی آنکھوں میں عشق دیوانگی دیکھی ہے. وہ پیچھے نہیں ہٹے گی. اسے بس پوزیشن چاہیے. وہ اپنا حق چھوڑنے والوں میں سے نہیں. اور اگر اس بار ڈیڈ کی خوشی کے لیے ان کے اگینسٹ جانا پڑا تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں. اور سب سے بڑھ کر، سمیر کا لہجہ پراسرار اور آنکھوں میں نفرت کی چنگاری ابھری. میں شائنہ محترمہ کی آنکھوں میں ہار دیکھنا چاہتا ہوں. جس طرح ایونٹس میں اپنے شوہر کے ساتھ کھڑے ہو کر وہ میرے ڈیڈ کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتی ہیں، میں وہی درد اسے دینا چاہتا ہوں. وہ ماں ہے تمہاری، زید نے ٹوکا، جس پر وہ ہنس دیا. ماں نہیں، ڈائن ڈائن، جس کی نظر میرے باپ کو کھا گئی. ان کی زندگی سے جانے کے بعد بھی اس نے ہمارا پیچھا نہیں چھوڑا. ہر بار انہیں احساس دلایا کہ وہ غلط تھے. وہ کہتی ہے نا میرے ڈیڈ کے ساتھ کوئی عورت گزارا نہیں کر سکتی کیونکہ وہ ٹپیکل مائنڈیڈ ہے. جھوٹ ہے یہ. ایسا ہوتا تو جیا کبھی پرسکون نہ ہوتی. میں شال کے ذریعے انہیں ثابت کرواؤں گا کہ انہوں نے ڈیڈ کو چھوڑ کر اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے. میں انہیں پچھتاوے کی آگ میں جلتا دیکھنا چاہتا ہوں. اگر انہوں نے شال کو ٹارچر کیا تو؟ زید نے اپنا خدشہ ظاہر کیا. ہا 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 ہا. سوچ ہے تیری تو ملا نہیں نا اس سے. وہ لڑکی ٹارچر ہونے والوں میں سے نہیں، ٹارچر کرنے والوں میں سے ہے. سمیر کی بے اختیار ہنسی چھوٹی. کیا ہوا تجھے ہنسی کیوں آ رہی؟ ڈیڈ کی حالت سوچ کر. چلتی پھرتی پریشانی کا پوٹلا ہے وہ، مزہ آنے والا ہے. چل اب میں نکلتا ہوں، مجھے جیا کو بتی بھی سمجھانا ہے. دونوں ہاتھ ملاتے گاڑی کی طرف بڑھے تھے. گڈ مارننگ ڈیڈ. ڈائننگ پر پہنچتے جیا کی آواز پر مسکراتے ہوئے سر خم کیا. ڈیڈ آپ آج میری پسند سے تیار ہوئیے گا. اس کی بات پر ٹوسٹ پر جیم لگاتا ہاتھ رکا. وہ سوالیہ نظروں سے جیا کو دیکھنے لگے. اوہو، کل سمیر نے سب بتایا مجھے، اینڈ آئی وانٹ کہ آپ آج ویسے تیار ہوں جیسے میں چاہتی ہوں. آپ لوگ جائیں گے تب تک میں گھر ڈیکوریٹ کروں گی. وہ اب بھی حیرانی سے اسے دیکھ رہے تھے. انہیں جیا سے اس قدر سافٹنس کی امید نہیں تھی. انہیں تو لگا تھا کل وہ جذباتی ہو گئے تھے، اب اپنی بیٹی سے کیا کہیں گے، پر یہاں تو کایا پلٹ تھی. رات جب جیا سے سمیر نے بات کی وہ سخت احتجاج میں تھی، پر سمیر کی لمبی چوڑی اسپیچ پر پہلے تو شرمندہ ہوئی، پھر خوشی سے سب میں پہلے پیش ہونے لگی. بچی کچی کسر سمیر نے ایسے پوری کی تھی جب اس نے اپنے دوست سے کہہ کر شادی کا بہت پیارا کارڈ بنوایا اور شائنہ کے نمبر پر سینڈ کر دیا. تب سے شائنہ کے کافی کالز آ چکے تھے، جسے نظر انداز کرتا وہ کافی پرسکون تھا. ساتھ ہی اس نے جیا سے بھی کہہ دیا تھا کہ وہ آج کے دن کسی قسم کی بدشگونی نہیں چاہتا، تو وہ بھی بات نہ کرے. ویسے اسے ان باتوں پر اعتبار نہیں تھا، پر اعتبار تو اسے اپنی ماں کا بھی نہیں تھا. جیا نے اس کی بات خاموشی سے مان لی تھی کیونکہ وہ بھی اپنی باپ کی خوشی چاہتی تھی. اشال کو جب ہوش آیا تو اس کی نظریں صرف اپنے باپ کو تلاش کر رہی تھیں. شیزا تو اسے ساتھ لگائے بیٹھی تھیں اور دادی نظر اتار رہی تھیں، صورتیں پڑھ کر پھونک رہی تھیں. مما، بابا جان اتنے ناراض ہیں مجھ سے. اس کی نم آنکھوں کو دیکھ کر انہوں نے نفی میں سر ہلایا تھا. نہیں میری جان، بالکل بھی ناراض نہیں وہ اپنی گڑیا سے. آپ کو ہوش آ گیا تھا، اسی لیے شکرانے کے نفل ادا کرنے گئے ہیں. شیزا شاہ نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے نرمی سے کہا. کوئی اور بھی تھا جس کی بے چین نگاہیں اس کے سکون کی متلاشی تھیں، پر ستم یہ کہ اس کے پاس جا نہیں سکتے تھے. سچ کہہ رہی ہیں یا مجھے بہلا رہی ہیں؟ پتہ ہے وہ ناراض ہے مجھ سے. میں نے کام ہی ایسا کیا، پر میں نے جان بوجھ کے نہیں. ابھی اسے ہوش آیا اور آپ لوگ پھر ایموشنل ڈرامے شروع کر رہے ہیں. اذلان شاہ جو ابھی پریئر روم سے آئے تھے، تینوں خواتین کے آنسو دیکھ مسز شاہ کو ڈپٹا اور مسکراہٹ لیے شال کی طرف بڑھے.
کیسی طبیعت ہے میری ڈال کی؟ بابا آئی ایم سوری، میں نے آج رات آپ کا نکاح ہے۔ ان کے لفظ تھے یہ ایٹم بم جو اشال کو اپنے سر پر پھوٹتا محسوس ہوا۔ پھر سب کو جھٹکتی وہ آسودگی سے مسکرا دی۔ جہاں آپ چاہیں گے کر لوں گی، بس آپ ناراض مت ہوئیے گا۔ اس کی بات پر اذلان شاہ نے نام میں سر ہلایا، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہی تھی کہ اس کی ضد سے پریشان ہو کر اس کا باپ جلد از جلد اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتا ہے۔ پر جس باپ نے چھوٹے سے چھوٹا فیصلہ خود پوچھ کر لیا، وہ اولاد کو ساری زندگی کا روک کیسے دے سکتے تھے؟ اشال کو بھی یہ بات کہتے ہوئے تکلیف کی ٹیس اٹھی، کیونکہ کوئی اس کی محبت کو محبت سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ سب obsession سمجھ رہے تھے، پر وہ مزید اپنے باپ کو ناراض نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے ہاں کر دیا۔ میں نے آپ کا نکاح خان سے طے کیا ہے۔ وہ جو نظریں آنسو روکنے کے تگ و دو میں تھی، کتنے ہی لمحے بے یقینی سے باپ کو دیکھتی رہی۔ آپ کیا مطلب بہت صاف ہے، جو میری ڈال چاہے گی ہوگا تو وہی۔ وہ فخریہ لہجے میں محبت سموئے بولے تو وہ حیران نظروں سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جیسے یقین کرنا چاہ رہی ہو، جس پر شیزا نے تیزی سے ہاں میں سر ہلایا۔ اشال کے چہرے کی مصنوعی اشال اذلان شاہ دلداز شاہ اشال کے چہرے کی مصنوعی مسکراہٹ حقیقی مسکراہٹ میں تبدیل ہو گئی۔ نکاح وینیو: اشال اذلان شاہ، ولد اذلان شاہ۔ آپ کا نکاح المیر وجدان خانزادہ ولد میر عاصم خانزادہ سے بعوض 1 کروڑ حق مہر طے پایا ہے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سرخ آنچل میں چھپے اس پر نور چہرے پر ان لفظوں نے مسکراہٹ کی گہری چھاپ چھوڑی تھی۔ قبول ہے۔ 3 بار قبول کرتے وہ خود کو اپنی محبت کے نام کر چکی تھی۔ اس کے بعد دوسری طرف بھی یہی رسم ہوئی اور نکاح اختتام ہوا۔ وہاں زیادہ لوگ نہیں تھے، بس اپنے آس پاس کے اور کچھ قریبی دوستوں کو ہی مدعو کیا تھا۔ چونکہ سارے ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اسی لیے کسی نے بھی عمر کے فرق کو خاص نوٹس نہیں لیا، اور ویسے بھی اس شخص کی شخصیت کا ٹھہراؤ، بات کرنے کا طرز مقابل کو زیر کر دیتا تھا۔ پھر کوئی کچھ کہنے کی ہمت بھی نہ کر پایا۔ المیر وجدان خانزادہ نے پلین وائٹ کلر کی شلوار قمیض کے ساتھ بلیک ویسٹ کوٹ پہنا ہوا تھا۔ سلکی بال جیل سے سیٹ کیے ہوئے تھے۔ دائیں کلائی پر بلیک کلر کی برانڈیڈ واچ، الغرض بھرپور مردانہ وجاہت سمیٹے وہ شخص سب میں نمایاں تھا۔ سمیر اور جیا بھی ہر چیز میں پیش رہے تھے۔ سمیر کی خوشی تو چھپائے نہیں چھپ رہی تھی۔ المیر وجدان خانزادہ ان کو دیکھ کر ہی پرسکون ہو گئے تھے کہ دوستی کا بھرم بھی رکھ لیا اور بچوں کی دل آزاری بھی نہیں ہوئی۔ اشال نے وائٹی کلر کا گھٹنوں سے نیچے تک آتا ڈیزائنر فراک پہنا ہوا تھا۔ دوپٹے کو اچھے سے بالوں کے ساتھ سیٹ کیا ہوا تھا۔ ڈائمنڈ کا سمپل سا سیٹ اور لائٹ میک اپ اس کے قدرتی حسن کو چھپانے میں ناکام ٹھہرے تھے۔ ہیزل آنکھوں سے جھلکتی مسکراہٹ اور چہرے پر موجود خوشی کے نور نے حسن کو امتزاج پہنچایا تھا۔ ایک مکمل ایونٹ کے بعد اذلان شاہ نے بہت پیار سے اپنے جان عزیز کو رخصت کیا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ المیر وجدان خانزادہ کو کمرے سے باہر نکلتے دیکھ کمر پر ہاتھ رکھتے ابرو اچکائے ماسٹرنیوں کی طرح پوچھتے دیکھ وہ اسے گھورنے لگے۔ خانزادہ پیلس میں اس کا بہت وارم ویلکم ہوا تھا، جو اس نے توقع بھی نہیں کی تھی۔ سمیر اور جیا نے اس کی سوچ سے زیادہ کیا تھا، جس پر وہ بہت خوش تھی، اور کمرے میں آ کر بجائے انتظار کرنے کے اس نے چینج کرنا زیادہ بہتر سمجھا، کیونکہ جانتی تھی عقل مند شوہر نے موڈ خراب کرنا ہے تو انتظار کرنے کا فائدہ نہیں۔ کمرے کو بہت گریسفلی سیٹ کیا گیا تھا، کسی قسم کی بھرپور سیج والی ارینجمنٹس نہیں تھی۔ کمرہ ویسے بھی بہت خوبصورت آف وائٹ تھیم پر سیٹ تھا۔ کمرے سے ایک سلائڈنگ ڈور بالکنی کی طرف کھلتا تھا۔ کارنر پر موجود چھوٹا دروازہ کھلتے اندر بڑی سی اسٹڈی تھی، جس کا مین ڈور باہر پورشن سے تھا، اور یہ دروازہ کمرے میں فی الوقت لاک تھا۔ کبرڈ دیوار کے اندر بنایا تھا، جس کے کارنر کے 2 پورشنز جو کہ پتلے تھے کہ ڈور باہر کی طرف کھلتے تھے، اور بیچ کے 2 پورشنز جن کی چوڑائی زیادہ تھی اور وہ سلائڈنگ وے میں ایک دوسرے سے کراس کھلتے تھے۔ ڈورز کے بیچ میں بہت ہی خوبصورت آرٹ ورک کیا ہوا تھا، جس نے کمرے کی خوبصورتی کو بڑھایا تھا۔ ایک کارنر پر کنگ سائز صوفہ سیٹ تھا، جس کے سامنے شیشے کے ٹیبلز پہ للیز کا بکے رکھا ہوا تھا۔ سیم ایسا ہی بکے بیڈ کے دونوں کارنرز پر بھی موجود تھا۔ جہازی سائڈ بیڈ، جس کی اونچائی کم تھی، غالباً زمین سے نزدیک کر کے بہت ہی خوبصورت لگ رہا تھا۔ بیڈ کے کارنر پر اور شیشے کے میز پر ایک وائٹ گلاس کا آرٹ پیس رکھا تھا۔ یہ دونوں ہی روم کے لائٹ سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے پوزیبل تھا، اور بیڈ سامنے دوسری سائڈ پر ڈریسنگ سیٹ تھا، جس پر زیادہ پرفیومز ہی تھے۔
اشال نے مکمل نظر سے کمرے کا بھرپور جائزہ لیا جو رہنے والے کے ذوق کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ پھر گہرا سانس وارڈروب سے سمپل سا نائٹ ڈریس نکال کر شاور لینے کے غرض سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ المیر وجدان زادہ جب کمرے میں آئے تو انہیں کمرے کی خاموشی پر حیرانی ہوئی، کیونکہ جہاں وہ آفت تو وہاں سکون کیسے ہو سکتا تھا۔ پھر پانی گرنے کی آواز نے انہیں جواب دے دیا۔ انہوں نے بھی اس کے آنے سے پہلے کپڑے چینج کر کے آرام دہ شرٹ ٹراؤزر پہنی، غرض کہ ان کا ارادہ اشال کے واپس آنے سے پہلے ہی نکلنے کا تھا۔ پھر قسمت خراب، باہر نکلنے سے پہلے ہی وہ باہر آ چکی تھی۔ گولڈن بالوں کو ٹاول میں لپیٹے اس نے بلیک کلر کی شارٹ، گھٹنے سے اوپر تک آتی شرٹ اور ریڈ پلازو جو پیروں سے تھوڑی اوپر تھی، بلیک کلرز میں اس میں سفید رنگت دمک رہی تھی۔ رات کے وقت ٹھنڈے پانی کی وجہ سے رخسار سرخی مائل ہو رہے تھے، بالوں سے پانی کی کچھ بوندیں سراہی دار گردن میں گر رہی تھی۔ المیر وجدان خانزادہ کو مسلسل خود کو تکتا پا کر وہ تھوڑی پزل ہوئی۔ میر، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، جواب دیں گے یا نہیں؟ اس کی آواز پر ہوش میں آتے وہ چونکے۔ میر؟ وہ زیر لب بڑبڑائے۔ باہر جا رہا ہوں، کوئی مسئلہ؟ خود کو نارمل کرتے وہ پھر سے اپنے اکھڑ انداز میں واپس آ چکے تھے، جس پر اشال نے منہ بسورا۔ نکاح کے بعد سے مجال ہے جو اس آدمی کی شکل سیدھی ہوئی ہو۔ وہ من ہی من میں بڑبڑائی۔ ہاں ہے مسئلہ، کیوں جا رہے ہیں؟ کیا پرابلم ہے کمرے میں؟ وہ آئیبرو چکائے سخت تیور لیے بولی۔ تم اپنے کام سے کام نہیں رکھ سکتی؟ نہیں، آپ رات کے اس وقت کمرے سے باہر جائیں گے ہی کیوں؟ میں جانے ہی نہیں دوں گی۔ وہ بضد ہوئی۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے میں تمہارا یہ بچپنا برداشت کروں گا؟ ان کی بات پر اشال کو تو آگ ہی لگ گئی تھی جیسے۔ آپ باہر جائیں گے، کسی نے دیکھا تو کیا سوچے گا؟ اشال کی بات پر میر کے چہرے پر تمسخر ابھرا۔ تمہیں بڑی پرواہ ہے لوگوں کی، کمال ہے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا۔ اور کوئی نہیں ہے باہر؟ آخر لہجے میں بیزاری آ گئی تھی۔ نہ، یہ ساری غلطی آپ کی ہے۔ میں پوچھتی ہوں، کیا ضرورت تھی آپ کو اتنی جلدی شادی کرنے کی؟ ارے ایکٹریس تو شادی بھی 40 سال تک نہیں کرتے، اور آپ جناب نے شادی تو شادی، 2 بچے بھی پیدا کر لیے۔ ارے تھوڑا صبر کر لیتے، میں تو پیدا ہو ہی جانا تھا، پر نہیں، اتنا بے صبرے ہو رہے تھے کہ… وہ جو ساری بات بیزاری سے سن رہے تھے، آخری بات پر آنکھیں گھما کر اسے دیکھا۔ یو نو واٹ اشال، میں جب سوچتا ہوں نا کہ تم اس سے زیادہ فالتو بات نہیں کر سکتی، تم ہر بار اس سے زیادہ کی کرتی ہو۔ اشال کی اس قدر بے تکی بات پر وہ یہی کہہ پائے۔ مطلب کیا وہ لڑکی تھی؟ کیا وہ سوچتی تھی؟ اور میں جب سوچتی ہوں آپ اس سے زیادہ کھڑوس نہیں ہو سکتے، آپ ہر بار اس سے زیادہ کھڑوس پن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اس کی بات پر وہ ضبط کرتے رہ گئے۔ یہ دیکھو بی بی، میرے جڑے ہاتھ۔ وہ باقاعدہ ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ کچھ لمحے ملیں گے سکون کے؟ آپ کا مطلب ہے کہ میں… ابھی وہ کچھ ایسا ویسا بولتی وہ ٹوک گئے۔ اشال، وہ دیکھو بیڈ، جا کر سکون سے سو جاؤ، کہیں نہیں جا رہا ہوں، اوکے؟ پلیز یہاں بیٹھ جاؤں تھوڑی دیر۔ ان کا لہجہ بتا رہا تھا وہ بندہ سخت تھکا ہوا تھا اور اب لڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ پر اشال کی تو آنکھیں چمک گئی۔ مطلب کچھ بھی ہو جائے، آخر میں بات اسی کی مانی جائے گی۔ کندھے اچکاتے وہ بیڈ کی طرف بڑھ گئی، وہیں میر بھی گہرا سانس خارج کرتے صوفے کے پیٹھ کے پیچھے ٹیک لگا لیا۔ اس کی آنکھ بے چینی کے عالم میں کھلی جب کمرے میں اسے میر کا وجود کہیں نہ دکھا۔ وہ پریشان ہوئی۔ کمرے میں بھی چھوٹی لائٹ جل رہی تھی۔ کہاں گئے؟ کہیں میرے سوتے ہی تو باہر نہیں؟ ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی جب واش روم سے میر نکلتے دکھائی دیے۔ وقت دیکھا تو صبح کا 5 ہو رہا تھا۔ اب اتنی صبح؟ ابھی وہ سوال مکمل کرتی پر وارڈروب سے جائے نماز نکالتے دیکھ اسے خود ہی جواب مل گیا۔ نماز کا وقت ہو گیا ہے، تم بھی پڑھ لو۔ نرم مسکراہٹ لیے وہ گویا ہوئے، پر اشال کو شرمندگی سی ہوئی۔ اس کی نظریں جھک گئی۔ ویسے تو اس کے گھر میں بھی سب نماز پڑھتے تھے، پر اس نے جو کبھی نہیں پڑھی تھی، اسی لیے آتی بھی نہیں تھی۔ مقابل بھی بچہ نہیں تھا جو اس کے تاثرات پڑھ نہ پاتا۔ نہیں آتا تو کوئی مسئلہ نہیں، تم آرام سے سیکھ لینا، پھر پڑھ لینا۔ آہستہ سے کہتے وہ جائے نماز بچھا گئے۔ لہجے میں کہیں بھی طنز نہیں تھا، بس اصلاح تھی۔ آپ ابھی سمجھائیں گے؟ وہ اٹھ کے سامنے آ چکی تھی۔ ابھی پڑھنا چاہتی ہو؟ ان کے سوال پر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلایا۔ پھر وضو کر کے آؤ۔ وہ ایک بار پھر سے نظر جھکا گئی تھی۔ میں کل پڑھ لوں گی اچھے سے سمجھ کر۔ پریشان مت ہو، وضو اتنا مشکل نہیں۔ آہستہ سے سب سمجھ کر اس نے اپنی جوانی کی پہلی نماز اس شخص کی اقامت میں پڑھی تھی۔ ایک پرسکون سی مسکراہٹ چہرے پر رقصاں ہوئی۔ نماز کے بعد انہوں نے قرآن پاک کی تلاوت کی، پھر فریش ہوتے ٹریک سوٹ میں جاگنگ کے لیے نکل گئی۔ وہیں اشال بھی تیار ہونے چلی گئی۔ اس کا ارادہ اچھے سے تیار ہونے کا تھا۔
اشال آج پورے دل سے تیار ہوئی تھی۔ اس نے میرون کلر کی ایمبرائڈرڈ کرتی کے ساتھ سیم کلر کا اسٹریٹ پینٹ پہنا تھا جس کا دوپٹہ تھوڑی ہیوی تھا۔ ڈریس کی سلیوز فلاور پرنٹڈ تھیں۔ سیدھے ہاتھ میں سرخ چوڑیاں کلائیوں کی کھنک کمرے کے ماحول کو پرسوز بنا رہی تھی۔ ساتھ لیفٹ ہینڈ میں رسٹ واچ تھی۔ کانوں کے ریڈ فلاور شیپ کے ٹاپس تھے جس کے سائز تھوڑے بڑے تھے اور پھولوں کی کلیوں کے کارنر پر گولڈن ورک تھا۔ گولڈن بالوں کو بیچ مانگ نکال کر آدھے پیچھے اور کچھ لٹیں آگے کی طرف کھلی چھوڑی۔ ویسے تو اسے ان سب کی عادت نہیں تھی پر آج اس نے سب کیا تھا۔ ہاں، چہرے کو آج بھی ہر طرح کے مصنوعی چیزوں سے پاک سادہ رہنے دیا تھا پر خوشی کے رنگ چہرے پر بکھرے تھے۔ کچھ سوچ کر وہ نیچے آئی جب کچن میں ہوتی کھٹ پھٹ پر وہیں ہولی کہ اتنی صبح اور کون کون جاگ گیا ہے۔ جیا تم اٹھ گئی؟ اس نے جیا کو دیکھ کر جیا سے سوال کیا تھا۔ واو اشال، یہ لک سو پریٹی۔ جیا جو غالباً جوس بنا رہی تھی اسے دیکھ کر آنکھوں میں ستائش لیے بولی۔ ہائے شکریہ، کتنا پیارا بولتی ہو تم، تھوڑی سی میٹھی زبان میر کو بھی سکھا دو نا۔ وہ خوش ہوتی اس کی تعریف پر تبصرہ کرتے رات کی بڑھاس بھی نکال گئی تو جیا ہلکا سا مسکرائی۔ تم ڈیڈ سے کتنا پیار کرتی ہو؟ جیا کے سوال پر اس کی آنکھیں جی اٹھی تھی جیسے۔ بے انتہا، جذب کے عالم میں جواب آیا۔ تو تم بھر دو ان کی زندگی میں محبت کی مٹھاس، زبان خود بخود میٹھی ہو جائے گی۔ جیا کی بات پر اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ صحیح تو کہہ رہی تھی، زندگی کی کڑواہٹیں اکثر لہجے پر ہی اپنا اثر چھوڑتی ہیں۔ یہ جوس میر بھی پئیں گے؟ 2 گلاس دے کر اس نے پوچھا جس پر جیا نے ہاں میں سر ہلایا کیونکہ المیر وجدان خان زادہ اور دوسرا سمیر کا تھا۔ میں لے جاؤں روم میں؟ ہاں لے جاؤ۔ اشال کے پوچھنے پر جیا نے کھلے دل سے گلاس آگے بڑھایا۔ وہ لے کر جانے کے لیے مڑی پھر رک گئی۔ یہ تم روز لے کر جاتی ہو؟ جس پر جیا نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو یہ تم ہی لے جاؤ، میں کچھ نیا بناؤں گی۔ بھائی بندہ اپنی محنت کا کریڈٹ خود ہی لے۔ وہ بات کو ہنسی میں اڑاتے کچن سے نکل گئی۔ دوسری طرف جیا کو شدید شرمندگی ہوئی۔ وجہ یہی تھی کہ بے شک اشال نے نہیں کہا پر جیا کے چہرے پر ایک عجیب توقف تھا جسے محسوس کر اشال اسے جوس کا گلاس واپس دے گئی تھی۔ وہ ایک لمحے کے لیے یہی سوچ بیٹھی تھی کہ وہ اس کی جگہ لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ اب اشال میں معصومیت ضرور تھی پر اتنی بھی بچی نہیں تھی جو اس کے چہرے کے تاثرات نہ پڑھ سکے۔ جبکہ سمیر نے اسے سمجھایا تھا وہ لڑکی کسی کی جگہ نہیں لے گی بلکہ اپنا ایک الگ مقام خود بنائے گی۔ اپنی انسیکیورٹیز پر اسے خود ہی غصہ آ رہا تھا۔ کیا تھا جی، ایک جوس کا گلاس ہی تو تھا۔ جب وہ کھلے دل سے واپس کر سکتی ہے تو کیوں نہیں دے سکتی تھی؟ موم آج ہوتی تو یہ کام ان کے ہوتے، پھر سب پر تو اشال کا حق ہے۔ ٹھیک کہتا ہے سمیر، کبھی کبھی مجھ میں موم کی فطرت غالب آ جاتی ہے پر میں اپنی تربیت نہیں بھول سکتی۔ اس نے خود کو ایک لمبا لیکچر دے ڈالا تھا۔ خیریت، اتنا تیار کیوں ہو؟ صوفے پر بیٹھے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے المیر وجدان خانزادہ کے کیے گئے سوال پر وہ بالوں میں پھیرتے برش کو سائڈ پر رکھتی برابر میں آ کر بیٹھی۔ میں اپنی دوست کی شادی میں جا رہی ہوں، آپ بھی ساتھ چلیں گے؟ شائستگی سے چہرے پر مسکراہٹ سجائے اس نے جواب دیا جس پر وہ اسے گھور کے رہ گئے۔ کیا ہوتا اگر اتنی لمبی بحث کے بجائے تم سیدھا سیدھا جواب دے دیتی؟ کیا ہو جاتا اگر آپ اپنی انسانی عقل کا استعمال کر لیتے اور ایسا فالتو سوال نہ پوچھتے؟ وہ اشال ہی کیا جو چپ ہو جائے؟ میں نے ایک نارمل سوال پوچھا تھا۔ وہ دانت پر دانت ایک ایک لفظ پیس کر بول رہے تھے۔ انتہائی ان اوتھینٹک کویشچن تھا۔ ہر نیو برائڈ شادی کے سٹارٹنگ ڈیز میں تیار ہوتی ہے۔ آپ کا تو دوسرا ایکسپیرینس ہے، پھر ایسی بات کا مطلب یہی کہ اتنا پیارا تیار میرے لیے ہوئی ہو، پر نہیں، آپ کا دماغ تو پہلی شادی کی پہلی رات۔ اشال، وہ اس کی بات کاٹ کر ضبط پہ بولے۔ تب جا کر اشال کو احساس ہوا وہ کیا بول گئی ہے۔ ان گہری آنکھوں میں ابھرتا درد محسوس کر کے اسے شدید افسوس ہو رہا تھا وہ کیوں ان کی اذیت کی وجہ بن گئی۔ اس کے یہ لفظ کتنے ٹارچر کر رہے تھے وہ اسے بیان نہیں کر سکتے تھے۔ I'm sorry, extremely sorry. I don't wanna hurt you. Sorry. اپنی بات کہتے آخری بات کرتے کان پکڑے وہ اتنی کیوٹ لگی کہ المیر وجدان خانزادہ کو پہلی بار اتنی جلدی اپنے ماضی کی یادوں کا اثر زائل ہوتا محسوس ہوا۔ تم سے بات کرتے ہوئے میں اپنے صبر کو آخری حد تک آزماتا ہوں۔ واؤ، یو مین میں نے آپ کا پیشنس لیول بڑھا دیا ہے؟ کوئی بات نہیں، آپ کو تھینک یو کہنے کی ضرورت نہیں۔ وہ خوشی سے بولتی خود ہی خوش ہو گئی۔ وہ ایک مسکراتی نظر اس پر ڈالتے وارڈروب کی طرف بڑھے۔ میں نکالوں آپ کا ڈریس؟ کس خوشی میں؟ اشال کے سوال پر انہوں نے آئی برو اچکائی۔
آپ کی بیوی ہوں اسی خوشی میں، وہ مسکراتے ہوئے کہتے انہیں سائڈ کر گئی۔ پھر شوہر ہونے کی خوشی میں تمہارا ڈریس مجھے نکالنا چاہیے تھا۔ بے شک ڈریس آپ نے نہیں نکالا، پر یہ ڈریس ٹوٹلی آپ کی پسند کا ہے، دیٹس اٹ۔ وہ ایک بلیک کوٹ ان کے سامنے کر گئی جن کے چہرے پر حیرانی کا عنصر تھا۔ اسے کیسے پتہ یہ ڈریس ان کی پسند تھا؟ حقیقتاً اس کے لباس میں وہ المیر وجدان خانزادہ کو حسین لگی، پر زبان نے اقرار کرے اتنی جلدی ممکن نہ تھا۔ ایک نظر اس پر ڈالتے وہ فریش ہونے چلے گئے۔ ویسے وہ ڈائری تھی بڑی کمال کی۔ دل ہی دل میں وہ خود سے مخاطب ہوئی تھی، چہرے پر ایک مکمل مسکراہٹ تھی۔ ارے مسز فرحان احمد، اتنی صبح صبح ہمارے غریب آشیانے؟ ارے نہیں، آشیانہ تو پرندے کی جنت ہوتا ہے۔ آپ صبح صبح اس گھٹن زدہ ماحول میں سانس لینے آئی، خیریت؟ جو آگ اس نے لگائی تھی اب اس کی چنگاری تو اڑنی تھی، وہ جانتا تھا۔ اس کارڈ کے بعد شائنہ جلد سے جلد پاکستان آئے گی اور وہ یہی چاہتا تھا۔ سمیر کا ان کو گھر میں دیکھنا بالکل شاکنگ نہیں تھا۔ جب ہی ڈرائنگ روم میں آتے ساتھ ہی طنز کا تیر پھینکا، کیونکہ اس نے ملازمہ سے کہہ دیا اگر وہ آئیں تو پہلی خبر اسے ہی دی جائے۔ کیا بکواس چیز بھیجی تھی تم نے؟ وہ غصے سے چیخی۔ پہلی بات، آواز آہستہ رکھیں، یہ شریفوں کا گھر ہے۔ اس کی پہلی بات نے ہی مقابل کے کان تک سرخ کر دیے تھے۔ اور ہاں، کس بارے میں بات کر رہی ہیں آپ؟ میں سمجھا نہیں۔ آپ کے وہ معصومیت کے سارے ریکارڈ توڑ چکا تھا۔ میں اس کارڈ کی بات کر رہی ہوں۔ بہت ضبط کے باوجود ان کے لہجے کی بے چینی کم نہیں ہو پائی تھی، جسے محسوس کر سمیر اندر تک سرشار ہوا تھا۔ جب آپ نے کہہ دیا بکواس ہے تو پھر پوچھ کیوں رہی ہیں؟ سمیر فی الوقت ان کی حالت سے لطف اٹھا رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب دکھا کر تم مجھے پریشان کرو گے؟ تو سن لو، یہ جانتی ہوں میں کہ تمہارا بنایا ہوا جھوٹ ہے۔ اچھا، تو کیا آپ ایک جھوٹ کے چلتے یہاں بھاگی بھاگی آئی ہیں؟ پر سوال یہ ہے کہ سچ بھی ہے تو آپ آئیں کیوں؟ واپسی تک کوئی راستہ آپ نے چھوڑا ہی نہیں، پھر کیوں آئی واپس؟ سمیر کی آنکھوں میں شفقت در آئی تھی کہ مقابل کے لیے یقین کرنا مشکل ہوا کہ وہ انہی کی اولاد تھی۔ مجھے اپنے لیے کچھ نہیں، میں خوش ہوں۔ اچھا، آپ کہتی ہیں تو مان لیتا ہوں، پر نہ جانے کیوں آپ کا لہجہ آپ کی بات کا ساتھ نہیں دے رہا۔ خیر، خوش نہیں بھی ہیں تو میری بلا سے۔ اس کی بات مقابل کو پل پل غصہ دلا رہی تھی، جس کا اندازہ مقابل کو بخوبی تھا، جبھی تو چہرے سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے فکر ہے تم لوگوں کی، کوئی اور عورت آ گئی تو تم لوگوں کا کیا؟ او پلیز، وہ ان کی بات تیزی سے کاٹ گیا۔ آپ کو ہماری فکر ہے، یہ دنیا کا بدترین مذاق ہے۔ اور ہاں، وہ باپ ہے میرا جو بچپن سے ہمیں سنبھالتا آیا ہے، آگے بھی سنبھال لے گا۔ ایک اور بات آپ کے علم میں دے دوں، یہ سچ ہے، کل رات ہی ڈیڈ کا نکاح ہو چکا ہے، تو کوئی فائدہ نہیں بیکار کی باتوں کا۔ رکیں، آپ کو مٹھائی کھلواتا ہوں۔ اس نے ملازمہ کو کہہ کر مٹھائی منگوائی، پر وہ گنگ شل شکل دیکھ کر اس کو لے کر دیکھ رہی تھی۔ جھوٹ بول رہے تم، میں جانتی ہوں وہ کبھی دوسری شادی نہیں کرے گا، وہ غصے سے کہتی سمیر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی۔ جانتی تو نہیں آپ کچھ؟ ارے محبت چیز ہی ایسی ہے، کب ہو جائے پتہ ہی نہیں چلتا۔ خیر، ایک بات بتائیں، اپنے پیچھے لگی وال میں درمیان میں لگی پکچر اپنے غور سے نہیں دیکھی؟ دھیان دے ذرا۔ اس کی بات پر وہ مڑی تو تصویر پر نظر پڑتے پورا گھر گھومتا محسوس ہوا۔ وہ پورٹریٹ کسی کی بہترین کلاکاری کا ثبوت تھا، جس میں دونوں کے نکاح کی تصویر دستخط کرتے وقت لی گئی تھی، اور بڑے فریم میں جس طرح اسے پورٹریٹ کیا گیا تھا وہ دیکھنے والے کی پوری توجہ اپنی جانب کھینچ لیتا۔ لڑکی کی صرف ہاتھ اور سائڈ چہرہ نظر آ رہا تھا، وہیں لڑکے کی تصویر میں اس کے چہرے کی نرم مسکراہٹ کو خوبصورتی سے واضح کیا گیا تھا۔ یہ پکچر سمیر نے کل بنوانے دی تھی، جس کی ڈیلیوری صبح ہی ہوئی، اور وہ ان کے آنے سے پہلے خاص انہی کے لیے پکچرز کے پیج میں سیٹ کر چکا تھا۔ یہ نہیں، سمیر خاموشی سے ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اب یقین آ گیا میری بات پر؟ تم نے کیا یہ سب؟ آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ کوئی شک ہے آپ کو کیا؟ اس کی دل جلانے والی مسکراہٹ اس وقت زہر سے بھی زیادہ کڑوی تھی۔ موم، آپ؟ جیا کی آواز پر دونوں کی نظروں کی سمت دروازے کی طرف ہوئی، جہاں وہ پریشانی سے کھڑی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ارے جیا، 16 کو کال تو کرو ذرا۔ سمیر کی بات پر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی۔ کون ہے اور کال کیوں کرنی ہے 16؟ ارے میری جان، فائر بریگیڈ کا نمبر ہے۔ وہ کہتے جہاں آگ لگی ہو انہیں بلایا جائے، وہ بجھانے کا کام کرتے ہیں۔ اس کی بات سمجھ جیا پریشانی سے اپنی ماں کو دیکھنے لگی، جو غصے سے لال پیلی ہو رہی تھی، اور سمیر اپنی کر رہا تھا۔ بھائی، جیا ملتجی ہوئی، تم نے کیسے ہونے دیا یہ سب؟ میں پوچھتی ہوں، کیسے کوئی عورت تمہارے باپ کی زندگی میں آ گئی؟ موم پلیز،
ان کے انداز نے جیا کو چونکا دیا تھا۔ ڈیڈ کا بھی خوشیوں پر اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا ہے۔ وہ اب غصہ ہوئی کیونکہ اپنی ماں کے لہجے کی جلن اسے سمجھ نہیں آئی تھی، جبکہ اس کی ماں نے تو محبت کی شادی کر لی تھی اپنی مرضی سے۔ ان کو کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا پھر؟ بالکل، اسی لیے اپنے یہ بدشگونی پیر لے کر نکلے یہاں سے۔ میں نہیں چاہتا آج کے دن ڈیڈ آپ کو دیکھیں۔ تم اپنی لمٹس کراس کر رہے ہو سمیر، تیز لہجے میں جواب آیا۔ لمٹس تو سالوں پہلے آپ نے بھی کراس کی تھیں، تب آپ کو تو کچھ نہیں کہا ہم نے، ہے نا؟ سو آپ کے پاس بھی کوئی حق نہیں۔ میں ماں ہوں تمہاری۔ وہ اس وقت پاگل ہو رہی تھی۔ اوہ، یہ ماں وہی تو نہیں جو 3 سال کے بچوں کو اکیلے گھر میں بند کر کے پارٹیز میں چلی جاتی تھی؟ نہیں، یہ وہ ماں ہے جسے بچے پریشانی لگتے تھے، یا وہ ماں جو 5 سال کے بچوں کو اکیلا چھوڑ کر ان کے برتھ ڈے گفٹ کے طور پر چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ سو پلیز ماں ہونے کا دعویٰ مت کیجیے گا۔ آپ کی بے حسی دیکھ لی تو لوگ ہنسیں گے اس رشتے پر۔ آپ سے زیادہ ممتا کا احساس تو بڑا یا ماں کے آغوش میں ملا ہے۔ وہ بولنے پر آیا تو سارا غبار ایک ساتھ نکال گیا تھا، پر نفرت کسی طور کم نہ ہو رہی تھی۔ میں سب چیز کی معافی مانگ لوں گی بیٹا، تم دونوں اپنے بابا سے کہو اس لڑکی کو طلاق دے دے۔ ہاں، خوش فہمی کی دنیا سے باہر آ جائے مسز فرحان احمد، ہمیں نہیں چاہیے آپ۔ وہ سر جھٹکتا باہر کی طرف نکلا تو وہ تیزی سے اس کے پیچھے آئیں۔ اسی وقت ہیل کی کھٹ کھٹ پر تینوں کی نظر سیڑھیوں کی طرف ہوئی جہاں سے وہ دونوں نیچے آ رہے تھے۔ جیا اور سمیر کے چہرے پر بیک وقت مسکراہٹ آئی، وہ دونوں ساتھ مکمل لگ رہے تھے۔ سمیر نے دل ہی دل میں ماشاءاللہ کہا تھا۔ کیا ملا تمہیں یہ سب کر کے؟ شائنہ کی تیز آواز پر انہوں نے حیرانی سے دیکھا۔ وہ بھلا یہاں کیا کر رہی تھی؟ کون ہے یہ؟ اشال کچھ لمحے کی الجھن کے بعد پوچھ بیٹھی۔ مسز فرحان احمد۔ اس سے پہلے وہ کچھ ایسا ویسا کہتی، سمیر نے آرام سے جواب دے دیا۔ یو مین مسز شائنہ فرحان احمد؟ اس کے اتنی جلدی پہچانے جانے پر المیر وجدان خانزادہ کے ساتھ سمیر بھی حیران ہوا۔ پھر خوش ہوا اب یہ لڑکی خود ہی سنبھال لے گی۔ وہ اکیلی ہی کافی تھی۔ واو، یعنی تم مجھے اچھے سے جانتی ہو۔ ان کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو میر کو کھٹکا۔ سمیر نے بھی کن اکھیوں سے شال کے تاثرات دیکھے جن میں بیزاری آئی تھی۔ بہت اچھے سے، فطرتاً بھی، اور وہ بولتے خاموش ہو گئی۔ آنکھوں میں کچھ ایسا تاثر ہوا جیسے اس سے آگے آپ سن نہیں پائیں گی، اس لیے رہنے دیجیے۔ البتہ شائنہ کے مسلسل زج کرنے پر المیر وجدان خانزادہ کے ماتھے پر بلوں کا جال بچھا تھا۔ تمہیں آج پہلے ہی دن برا لگا ہو نہ ہو مجھے یہاں دیکھ کر، پر میں یہاں آؤں گی کیونکہ میرا حق ہے۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے مسکراہٹ کے ساتھ بولی تو اس حال کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ کریکشن، جملہ مکمل کرے۔ میرا حق ہے میرے بچوں پر۔ اس نے گہری انتہائی قاتلانہ مسکراہٹ کے ساتھ مقابل کی آنکھوں میں دیکھتے جتایا تھا کہ یہاں اور کوئی نہیں جس پر ان کا حق ہو۔ شائنہ کی مسکراہٹ سمٹی۔ اور مجھے یہاں آپ کی موجودگی کی ذرا برابر فرق نہیں پڑتا۔ میں اپنی چیزوں کو لے کر انسیکیور بالکل بھی نہیں ہوتی۔ سمیر نے جتاتی نظروں سے اپنی ماں کو دیکھا، جبکہ میر نے چونک کے اشال کو۔ وہ ان پر حق جتا رہی تھی، اور وہ بھی پورے حق سے۔ شرم نہیں آئی تمہیں باپ کی عمر کے آدمی سے شادی کرتے ہوئے؟ شائنہ نے نفرت سے کہا۔ پر میر تو میرے بابا سے 10 سال چھوٹے ہیں۔ سبزی مائل آنکھوں کو معصومیت سے پٹ پٹاتے وہ اپنی بات کہتی گڑیا ہی لگی تھی۔ ہاں تو دیکھیں ان دونوں کو، اس کے بچے بھی تم سے 1 سال بڑے ہیں، بے شرم۔ شائنہ نے طنز مارا اور آخر میں سر جھٹکتے القابات سے بھی نوازا تھا۔ شادی کی ہے، کوئی گناہ تو نہیں کیا، بے شرم کیسے ہوئی؟ مقابل بھی اشال شاد تھی اپنے عزم کی پکی۔ اس کے دو بدو جواب دینے پر سمیر نے اپنے باپ کو آنکھ ماری، جس پر وہ گھور کے رہ گئے، کیونکہ سارا کارنامہ ان کے قابل صاحبزادے کا ہی تھا جو انہیں دوستی کے حجال میں ایسا پھنسا گیا کہ اشال سے شادی کرنا ان کی مجبوری بن گئی تھی۔ اور سمیر تو بہت انجوائے کر رہا تھا شائنہ کی حالت، کیونکہ اس سے حد درجہ نفرت تھی اپنی ماں جیسی مطلبی عورت سے، جبھی اپنے باپ کے لیے اسے اشال سب سے بہترین لگی۔ وہیں جیا پریشان کھڑی اپنی ماں کو دیکھ رہی تھی، جو خود تو اپنی زندگی میں خوش تھیں، پر اس کے باپ کی خوشیاں ہضم نہیں کر پا رہی تھیں۔ پہلی بار اسے اپنی ماں صحیح نہیں لگی تھی۔ وہیں المیر وجدان خانزادہ حیرانی سے اپنی سابقہ بیوی کو موجودہ بیوی سے لڑتے دیکھ رہے تھے۔ ایسی بدمزگی ان کے گھر تب بھی نہیں ہوئی تھی جب ان کی بیوی بے دردی سے ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں سمیت انہیں چھوڑ کر چلی گئی تھی، محض اپنی آزادی کے لیے۔ نئے چونچلے اس آدمی کے ساتھ گزارا کرنا ناممکن ہے۔
اف یہ نہ کرو وہ نہ کرو، ایسے کپڑے پہنو، اس سے نہ ملو، گھر نہیں قید خانہ ہے یہ۔ ہر بار والا جملہ سن کر سمیر نے لب بھینچا۔ یہی تو وہ اپنی ماں کو دکھانا چاہتا تھا۔ اس کا باپ ہیرا تھا جسے اس کی ماں نے گوا دیا۔ یقیناً اس احساس کے بعد پچھتاوا ہاتھ آنا تھا۔ میں اشال شاہ ہوں، شائنہ غفار نہیں۔ میرے لیے یہ پارٹیز نئی نہیں ہے، نہ یہ دولت، یہ عیش و عشرت نئی ہے۔ یہ سب میری زندگی کا حصہ رہی ہیں۔ میں چند لمحوں کی لذت کے پیچھے اس شخص کو ہرگز نہیں چھوڑوں گی جسے حاصل کرنے کے لیے میں نے اپنی آخری سانس تک داؤ پر لگا دی تھی۔ اس کے لفظوں نے وہاں موجود ہر کسی کو شاک کر دیا تھا۔ وہیں المیر وجدان خانزادہ نے حیران نظروں سے اپنے ساتھ کھڑی نازک لڑکی کو دیکھا۔ یہ ابھی نہیں، تب پوچھوں گی جب برداشت کرنا ہوگا۔ وہ اب بھی باز نہیں آئی تھی۔ ٹھیک ہے، پوچھ لیجئے۔ اب آپ جناب کی اجازت ہو تو ناشتہ کر لیں۔ اشال نے ناک پر سے مکھی اڑائی۔ تم جیسی گھٹیا لڑکی۔ اشال ڈپارٹمنٹ سے نکلتی پارکنگ کی طرف بڑھی۔ دماغ میں میڈم سے ہوئی بات گھوم رہی تھی۔ فلیش بیک۔ واؤ مس اشال، آپ کے پیچھے سپورٹس تو بہت بڑے بڑے ہیں۔ مس ردا کا انداز ہی کچھ ایسا تھا کہ وہ چونکی۔ میں سمجھی نہیں میم۔ چہرے پر زبردستی کی مسکان سجائے اس نے آہستہ سے کہا، ورنہ غصہ تو اسے شدید آیا تھا۔ مسٹر المیر وجدان خانزادہ آپ کے کیا لگتے ہیں؟ وہ ہاتھ میں پین پکڑے پین کو گھماتے گہری نظر سے اس کا جائزہ لیتے ہوئے کہنے لگی، میرے ہسبینڈ ہیں۔ وہ چہکی۔ ایک یہی بات تھی جو آج کل وہ ہواؤں میں اڑتی تھی۔ ایک پل کے لیے مقابل کی آنکھوں میں حیرانی ابھری، پھر فوراً انہوں نے خود کو کمپوز کیا۔ کافی بڑے نہیں ہیں وہ آپ سے، اور شاید میرڈ بھی۔ آپ کے مس ردا کا انداز بہت چبھنے والا تھا۔ ہاں تو شادی صرف ہم عمر سے ہی ہوتی ہے، اور کون سے شادی شدہ 15-16 سال پہلے طلاق ہو چکی ہے۔ اشال کا انداز بھی پھاڑ کھا جانے والا تھا۔ جب ڈین نے اسے اپالوجی لیٹر کا بتایا تھا، پھر کیا وجہ تھی جو سامنے بیٹھی مس فالتو اپنے آفس بلا کر اس کا دماغ کھپا رہی تھی، اور زبردستی اس کے پرسنلز میں انوالو ہونے کی کیا تک تھی؟ مس نے کچھ سوچتے ہوئے ہاں میں سر ہلایا۔ وہ بنا وقت ضائع کیے مڑی کہ ان کی آواز نے قدم روکے۔ آپ کے گرد کتنے ہی چاہنے والے کیوں نہ ہوں، پر بھلا ہونا کوئی روک پایا ہے؟ بڑا افسوس ہوگا ویسے جب کسی کو کسی کے کیے کی سزا مل رہی ہو۔ وہ چونکی، ان کی طرف منتظر نظروں سے دیکھا، گو کہ جاننا چاہا ان کی بات کا مطلب، پر وہ تو کام میں مصروف ہو گئی تھی۔ اشال سر جھٹکتے باہر نکل گئی، پر ان جملوں کی باز گشت مسلسل سوچوں میں جاری تھی۔ ہاؤ ہینڈسم اینڈ ڈیشنگ ہی از۔ ایک لڑکی کی آواز پر وہ سوچوں کی دنیا سے باہر نکلی جہاں سامنے 4 لڑکیوں کا گروپ تھا۔ ان کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا تو اسے اپنے اندر آگ جلتی محسوس ہوئی۔ نظروں میں تفکر ابھرا۔ یو نو واٹ، میں نے فرسٹ ٹائم ان کی پکچر برٹش میگزین میں دیکھی تھی، بٹ ہی از مور ہینڈسم دین آئی سی ان فرنٹ پیج۔ ان کے تبصروں پر اس نے ایک بار پھر نظر گھماتے اس شخص کو دیکھا جو سب سے بے پرواہ موبائل میں مصروف تھا۔ وائٹ شرٹ پر بلیک پینٹ اور کوٹ کندھے پر رکھا ہوا تھا۔ وائٹ کف بیک فولڈ تھے۔ سفید شرٹ سے کسوٹی جسامت واضح ہو رہی تھی۔ سلکی بال ماتھے پر بکھرے آئیبروز کو ڈھانپ رہے تھے۔ ہلکی شیو میں انابی لب ادھ کھلے تھے۔ چہرے پر سنجیدگی کی تاثرات اور وجیح نقوش اپنی وائٹ پراڈو سے ٹیک لگائے باقیوں کی توجہ کو اپنی طرف مائل کرنے کا سبب بنا تھا، جبکہ ساحر آنکھیں موبائل اسکرین پر تھی اور ہاتھ تیزی سے ٹائپنگ کرنے پر مصروف تھے۔ اشال کے دل نے ایک بیٹ مس کی۔ وہ آنکھیں میچتے گہرا سانس کھینچ گئی۔ ابزر کرنے میں مصروف تھی، ایکسائٹمنٹ سے پوچھنے لگی تھی۔ ان لڑکیوں کی طرف اس نے دیکھا اور پھر ان کی طرف بڑھی۔ مزے کی بات بتاؤں، ناؤ ہی از سنگل۔ اس لڑکیوں کے کہنے پر باقیوں کا اشتیاق بڑھا۔ ریئلی، کیا انہوں نے اب تک شادی نہیں کی؟ اور دوسری طرف لڑکی کھڑی جو اوپر سے نیچے آبزرو کرنے میں مصروف تھی، ایکسائٹمنٹ سے پوچھنے لگی۔ کی تھی، پھر ڈائیورس ہو گئی، اس کے بعد نہیں کی۔ میں نے انٹرویوز پڑھے تھے، اپنی پرسنل زندگی کو زیادہ ڈسکس نہیں کرتے۔ اس لڑکی نے شانے اچکائے۔ مطلب اویلیبل ہے؟ انہی میں سے ایک نے شرارت سے پوچھا، اور یہاں اشال کی بس ہوئی تھی۔ کیا بکواس لگا رکھی ہے؟ اس کے چیخنے پر وہ لڑکیاں چونکتی سامنے کھڑی سرخ چہرہ لیے اس لڑکی کو دیکھنے لگیں۔ آس پاس اکا دکا لوگ تھے اور کچھ تبل تھے۔ وہ لڑکیوں کی لڑائی سمجھتے آگے نکل گئے، البتہ کچھ لڑکیاں وہیں رک کے دلچسپی سے دیکھنے لگیں۔ ان سب میں وہ بے پرواہ شخص بھی چونکا۔ موبائل پینٹ کی پاکٹ میں رکھتے وہ سنجیدگی سے اس کی طرف بڑھے۔ وٹ ہیپنڈ؟ ایک لڑکی نے حیرانی سے پوچھا۔ وٹ ہیپنڈ کی بچی، اس وقت سے کیا بےہودگی لگائی ہوئی ہے؟ اشال، وہ تیزی سے اس تک پہنچتے اس کا ہاتھ پکڑتے ٹوک گئے۔ ہاں، میری آواز پر فوراً پہنچ گئے، اور اس وقت سے جوان لڑکیوں نے بکواس لگائی ہوئی تھی۔ وہ کانوں میں رس گھول رہا تھا۔
اس کی بات پر المیر وجدان خانزادہ کے چہرے پر ناسمجھی کے تاثرات ابھرے جو ساری صورتحال سے ناواقف تھے۔ ان میں سے ایک لڑکی جو اب بھی فرصت سے تاڑنے میں مصروف تھی، اسے دیکھتے اشال کی آنکھوں میں چنگاری سی بھری۔ یہ آنکھیں نیچے کرو، نوچ لوں گی تمہارے چہرے سے، انگلیاں دکھاتے اسے وارن کیا، جبکہ لمبے ناخن اور خطرناک تاثرات دیکھ وہ لڑکی گڑبڑائی۔ اور یہاں المیر وجدان خانزادہ کو سارا معاملہ سمجھ آ گیا تھا، اور یہ پہلی بار نہیں تھا، وہ اگنور کرنے کے عادی تھے۔ پر اشال کا ٹین ایج والا غصہ، یہ شاید اس کی پوزیسو نیچر، وٹ ایور جو بھی تھا، اس ڈیسنٹ بندے کو یوں بیچ راستے میں لڑنے نے شرمندگی سے محسوس کروایا، جب ہی آہستہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اپنی طرف گھمایا اور چلنے کا اشارہ کیا۔ سر، نمبر مل سکتا ہے؟ ایک لڑکی نے ٹوکتے ہوئے پوچھا۔ نہیں۔ یک لفظی جواز پر وہ آگے پڑھنا چاہتے تھے، پر اشال کا تو میٹر شارٹ ہو چکا تھا۔ وہ ان ہاتھوں کو جھٹکتے سخت تیور لیے دوبارہ گھومی۔ سنو، میں تم لوگوں کا سر، منہ، ہاتھ سب پھاڑ دوں گی۔ سمجھ کیا رکھا ہے تم لوگوں نے؟ اویلیبل نہیں ہے، سنا ہے، یہ میرا بندہ ہے۔ وہ باقاعدہ چیخ پڑی تھی۔ تم نے لیبل لگایا ہے اپنا؟ المیر وجدان خانزادہ کو کوفت ہوئی، کیونکہ لڑائی بڑھ رہی تھی۔ وہ اشال کو یہاں سے نکالنا چاہتے تھے، وہ جانتے تھے زیادہ چیخنے پر اس کی سانس ہانپنے لگے گی۔ ہاں، تمہاری دوست کے پاس آدھی نالج ہے، میں پوری دیتی ہوں۔ ہی از ناٹ سنگل، ہی از مائی ہسبینڈ، سو کیپ مینٹین ڈسٹینس۔ یہ میرا شوہر ہے، سنا تم نے؟ کوئی جمعرات بازار نہیں جہاں سب رش لگا لو، یہ میرا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ اس کا انداز پھاڑ کھا جانے والا تھا، اور ہیزل آنکھوں میں اترتی سرخی اسے خوبصورت بنا رہی تھی۔ اشال، لیو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ چکے تھے، باقی سب شوق میں اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے جو یقیناً ان سے جونیئر تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کا سانس واقعی پھولنے لگا تھا۔ میر نے باہر کی طرف لیتے گاڑی کی سپیڈ سلو کر دی اور شیشے نیچے کر دیے۔ موسم اچھا ہے، کھلی ہوا میں سانس لو، خود کو انہیلر کا محتاج بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لہجے میں بیک وقت نرمی اور سختی بھی تھی، جس پر اشال نے خاص نوٹس نہ لیا اور چہرہ باہر کی طرف کر لیا۔ کچھ دیر میں وہ قدرے بہتر ہو چکی تھی، پر رخ اب بھی باہر کی طرف تھا، گو کہ اب اس کا موڈ مقابل سے بات کرنے کا بالکل نہ تھا۔ اشال، چہرہ اندر کرو، گاڑیاں زیادہ ہیں۔ ان کی تاکید پر وہ سر ہلاتے، سیٹ سے اپنی پشت لگاتے آنکھیں بند کر گئی۔ گاڑی میں موجود خاموشی اس شخص کو پہلی دفعہ چپتی محسوس ہوئی۔ کیا وہ انہیں اگنور کر رہی تھی؟ پر کیوں؟ دماغ میں آنے والے خیال کو جھٹکا اور خود سے بات شروع کرنے کا سوچا، گو کہ یہ بہت مشکل تھا، پر کوشش تو کی جا سکتی تھی۔ آہستہ سے گلا کھنکارا، پر سامنے والا فل ایٹیٹیوڈ دکھانے کے موڈ میں تھا، سو نظر انداز کر دیا۔ وہ بولنے کی صحیح کرتے کرتے رک جاتے۔ گلا خراب ہے تو میڈیسن لیجیے، یوں ڈسٹرب مت کریں۔ اس نے چڑ کو کہا تو مقابل کو تو جیسے آگ لگا گیا اس کا انداز۔ جو سدا میٹھا سننے کا عادی ہو، پھر اس پر تو گراں گزرے گا ہی نا۔ ایک منٹ، بریک پر پاؤں، میں پچھتا رہی ہوں، یہ کس عقل مند نے کہا ہے آپ کو؟ تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ اگر آپ پچھتا رہی ہو تو میں نے تم سے نہیں کہا تھا، تم خود۔ اشال نے جھٹ سے آنکھیں کھولی، مطلب وہ شخص اتنی جلدی خود کیسے گمان کر سکتا ہے؟ ایک منٹ، بریک پر پاؤں، میں پچھتا رہی ہوں، یہ کس عقل مند نے کہا ہے آپ سے؟ عقل مند والے طنز پر انہوں نے آنکھیں گھمائی۔ وہ جانتے تھے ایسا کچھ نہیں ہے، پر اب اسے بولنے پر مجبور تو کرنا تھا، اور ایسا کرتے وہ خود بھی نہیں جانتے تھے وہ کیا کر رہے ہیں۔ بس یہ خاموشی راس نہیں آئی تھی۔ سمیر بالکل ٹھیک کہتا ہے آپ کے بارے میں۔ اب بھی لہجہ چپتا ہوا تھا۔ کیا کہتا ہے؟ دل میں اسے گالیوں سے نوازا، کیونکہ جانتے تھے کچھ اچھا نہیں کہا ہوگا۔ یہی کہ آپ جان بوجھ کر بلیک اور وائٹ رنگ پہنتے ہیں، پتہ ہے نا یہ کلرز آپ پر بہت زیادہ سوٹ کرتے ہیں، اور پھر آپ اسی کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں۔ کیا میں نے جان بوجھ کر؟ اف، بے وقوف لڑکی، میں پنک اورنج پہن کر گھوموں؟ شدید ریاکشن تھا، جس پر اشال نے کندھے اچکائے۔ تم میرا ضبط آخری لیول تک آزماتی ہو۔ ایک اچٹتی نگاہ اس پر ڈال کر فوکس ڈرائیونگ پر کیا۔ ہاں، اور آپ نے تو اپنے ضبط کا لیول بڑھا رہی ہے، آپ نے خود ہی کہا تھا شادی کی رات۔ ایک بھرپور مسکراہٹ کے ساتھ اس نے اس شخص پر نظر ڈالی اور طنز کیا جو واقعی برداشت کر رہا تھا، اور یہاں اشال کی ہنسی چھوٹ گئی اور اسے ہنستے دیکھ مقابل کا پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا چاہتی ہو لڑکی؟ گھور کے سوال پوچھا۔ آپ کو؟ بے ساختہ جواب آیا جب اس نے دانستہ طور پر ہونٹ دانتوں تلے دبائے۔ وہ خاموش ہو گئے۔ ہمارا ریسیپشن کب ہوگا؟ نارملی تو 2-3 دن بعد ہو جاتا ہے۔ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ ہماری شادی میں نارمل ہے کیا جو ریسیپشن نارمل ہو؟ مٹاول سے ٹکا سا جواب آیا۔ سبھی کچھ نارمل ہے، ہاں ایکسیپٹ آپ کی اب نارمل بنائی ہوئی شکلوں سے۔
اشال نے ناک سے مکھی اڑائی، پر وہ اشال ہی کیا جو خاموش رہ لے۔ المیر وجدان خانزادہ نے اس بار خاموشی کو ترجیح دی۔ اب وہ گاڑی میں بور ہوتے پلیئر آن کر چکی تھی۔ Everybody knows my name now, but sometime about it still feels strange, like looking in a mirror, trying to steady yourself, and seeing somebody else, and everything is not the same now. اشال کے چہرے کے تاثرات بگڑے، اس نے جھٹ سے سویپ کیا، وہ بس گھور کے رہ گئے۔ I'm so lonely, broken angel. I'm so lonely, listen to my heart. You are the one. I miss you so much. Now that you are gone, don't be afraid. I'll be your side, leading the way. اس نے جھٹ سے پلیئر آف کر دیا تھا۔ پتہ نہیں کیوں گانے کے لفظ اسے بہت چبھے تھے، ایک جو ڈھنگ کا سانگ ہو پلیئر میں۔ وہ انگلی پر انگلی رکھ کر پوچھنے لگے، اچھے ہی ہیں، اب یہاں ہندی فلموں والے گانے سننے ہیں تو کہیں اور جاؤ، چیپ رومانس وتھ چیپ ورڈز۔ جواب جھٹ سے حاضر ہوا، ایکسکیوز می، میں خود بھی کوئی فالتو گانے نہیں سنتی، سنا آپ نے، پر اتنے ڈپریس سانگ، اف توبہ، میں آپ کو بتاتی ہوں گانے ہوتے کیا ہیں۔ اس کی لمبی باتوں پر وہ کندھے اچکا گئے جبکہ وہ اپنی کارکردگی میں لگ چکی تھی۔ یو آر دا لائٹ، یو آر دا نائٹ، یو آر دا کلر آف مائی بلڈ، یو آر دا کیور، یو آر دا پین، یو آر دا اونلی تھنگ آئی واننا ٹچ، نیور نیو دیٹ آئی کوڈ مین سو مچ سو مچ۔ فالتو ہے، بالکل چینج کرو۔ اس نے آنکھیں گھمائی، یہ میں آخری بار چینج کر رہی ہوں، اب نہیں کروں گی۔ اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی اٹھا کے وارن کیا، ساتھ ہیزل آنکھوں سے گھورا، اور یہ میرا فیوریٹ سانگ ہے تو اپنی رائے جانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اس نے پہلے ہی وارن کیا، ڈونٹ گو ٹو نائٹ، اسٹے ہیئر ون مور ٹائم، ریمائنڈ می واٹ اٹس لائک، اینڈ لیٹس فال ان لو ون مور ٹائم، آئی نیڈ یو ناؤ بائی مائی سائڈ، اٹ ٹیئرز می اپ when you turn me down, I am begging please just stick around. گاڑی کا ماحول پرسوز تھا۔ اشال سیٹ سے ٹیک لگائے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ بند شیشوں میں لائٹ کولنگ اور اس پر چلنے والی لائٹ میوزک کی دھن فضا کو اپنی جلتے رنگ میں لے رہی تھی۔ گانے کے لفظ کچھ ایسے تھے کہ المیر وجدان خانزادہ کے دل کو کچھ ہوا۔ I'm sorry, don't leave me. I want you here with me. I know, I love you, میر۔ ان کے کندھے سے لگے اس نے یہ لفظ ادا کیے تھے۔ میوزک خود بخود اپنی آواز کھوتی چلی گئی۔ اشال نے منتظر نظروں سے انہیں دیکھا اور المیر وجدان خانزادہ کا دل ساکت ہوا۔ لمحے کا اثر تھا، ایسا محسوس ہوا جیسے دھڑکنیں رکی ہوں۔ دل نے کچھ عرصے بعد کہا، جیسے آج اس کا دل توڑا خود بھی ٹوٹ جائے گا۔